اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام صحابی، ان کا بھی تعارف سماعت کیجیے۔ یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ مصعب رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے اسلام لائے تھے۔ تبوک کے علاوہ جملہ غزوات میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے، مشکل گھڑیوں میں ثابت قدم رہے۔ تبوک میں اس لیے شریک نہ ہو سکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو روانہ ہوتے وقت ان کو مدینہ کا امیر مقرر فرما گئے تھے۔ غزوات کے علاوہ متعدد حربی مہمات کی قیادت کی، ہمیشہ کامران لوٹے۔ غزوات و سرایہ کے بارے میں ان کا علم بہت وسیع تھا۔ ایک دفعہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات و سرایہ کے بارے میں پوچھا کرو، کیونکہ تبوک کے علاوہ کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جس میں میں نے شرکت نہ کی ہو، اور کوئی ایسا سریہ نہیں ہے جس کی تفصیلات مجھے معلوم نہ ہوں، کیونکہ ان سرایہ میں یا تو میں خود شامل ہوتا تھا یا ان کے بارے میں مجھے مکمل علم ہوتا تھا۔ کعب بن اشرف، اس کا معاملہ بھی سماعت کیجیے۔ کعب کا باپ اشرف مشرکین عرب میں سے تھا۔ ایک دفعہ اس سے قتل ہو گیا تو بھاگ کر مدینہ چلا آیا۔ یہاں ایک یہودی نے اپنی بیٹی اس کو بیعت دی اور وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ شرک و یہودیت کے اجتماع سے کعب پیدا ہوا۔ باپ کی طرف سے فصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے ذہانت و ذکاوت ورثے میں ملی تھی۔ پھر قد کاٹ بھی خوب نکالا تھا اور شکل و صورت بھی مثالی پائی تھی۔ ان سب عوامل نے مل کر اس کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں اور بہت مختصر عرصے میں اس کا شمار مدینے کے با اثر رؤساء میں ہونے لگا۔ پدری نسبت کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں اور مادی تعلق کی بنا پر اس کو یہودیوں سے پیار تھا، اس لیے دونوں فریقوں کے مذہبی پیشواؤں کو خوب نوازتا تھا اور دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اکثر مذہبی رہنما اس کے وظیفہ خوار تھے اور باقاعدہ اس سے تنخواہ لیتے تھے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد کے بعد ایک دن یہودی علماء حسب معمول اپنے وظائف وصول کرنے کے لیے کعب کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، بھئی تمہاری اس شخص یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، هو الذی کنا ننتظر، اور یہ تو وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جو علامات مذکور ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ اگر تمہاری رائے یہی ہے نا تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ کعب بڑے سخت لہجے میں بولا، تم جا سکتے ہو۔ افسوس کے پیشوایان یہودیت نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالا اور صداقت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانچہ اس وقت تو سب اٹھ کر چلے آئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد پھر حاضر ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم نے جو پہلی رائے دی تھی نا اس میں غیر ضروری اجرت سے کام لیا تھا۔ بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتاب مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص نبی منتظر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کعب خوش ہو گیا اور ان کے وظائف میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس واقعہ سے یہودیوں کی خود ساختہ مذہب کے ساتھ کعب کی لگن کا بخوبی پتہ چل جاتا ہے۔ رہے مشرکین تو ان سے کعب کی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں بدر کی ذلت امیز شکست ہوئی تو کعب کو بے حد افسوس ہوا اور تعزیت کے لیے طویل سفر کر کے مکے گیا۔ وہاں جا کر پرسوز مرثیے کہے اور خود بھی رویا، ان کو بھی رلایا، ساتھ ہی انتقام کی ترغیب بھی دیتا رہا۔ اس کے دردناک اشعار نے جلتی بر تیل کا کام کیا اور مشرکین کے سینوں میں انتقام کے علاوہ بھڑک اٹھے۔ یہ تمام حرکتیں اس معاہدہ امن کی کھلی خلاف ورزیاں تھیں جو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان طے ہوا تھا، کیونکہ اس کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ کوئی فریق دوسرے فریق کے دشمن کے ساتھ ساز باز نہیں کرے گا، مگر یہودی وعدے کی پاسداری کیا جانے۔ دولت کی فراوانی نے کعب کو اس قدر مغرور کر رکھا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں مکہ اور مدینہ کی خوبصورت عورتوں کے نام لے لے کر ذکر کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان پر عشقیہ غزلیں کہتا تھا، مگر اس کے اثر و رسوخ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اور حد یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے معزز شخص کی اہلیہ ام فضل کو بھی اس نے نہیں بخشا، اور مکہ سے واپسی کے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر گویا ہوا کہ کیا تم جا رہے ہو؟ یہ تو کوئی خوشگوار روانگی نہیں ہے کہ ام فضل کو حرم میں چھوڑے جا رہے ہو۔ اسی طرح جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی خرافات بکتا رہتا تھا، غرضے کہ یہ تھا وہ آفت پر کالا جس کو قتل کرنے کا بیڑا حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس کی زبان درازیوں سے درگزر کرتے رہے، اسے معاف کر فرماتے رہے، مگر جب اس نے مشرکین مکہ کو انتقام کی ترغیب دی، انہیں جنگ پر ابھارا، تو آپ نے اس مفسدہ پرداز شخص کو جہنم رسید کرنا ضروری سمجھا اور صحابہ کرام سے کہا، ہے کوئی شخص جو کعب کو ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے؟ اس نے اللہ اس کے رسول کو بہت دکھ دیے ہیں
اور کھلی عداوت پر اتر آیا ہے۔ مکہ میں جا کر یہ جو کچھ کرتا رہا ہے اس کی تفصیلات سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکا کر آیا ہے اور اب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مشرکین ہم پر حملہ کریں اور یہ ان کا ساتھ دیں۔ اب یہ بہت سنگین صورتحال تھی، کیونکہ کعب گھر کا بھیدی تھا اور اس سے مدینہ کی کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ اگر ایسا شخص دشمن سے مل جاتا اور اس کو اندرونی حالات سے آگاہ کر دیتا تو مسلمانوں کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ ذمہ لیتا ہوں اس کام کا، میں کعب کا خاتمہ کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ حضرت محمد نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور سب مل کر اس کو قتل کریں گے۔ لیکن کعب کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ وہ دن بھر تو اپنے حامیوں اور دوستوں کے جھرمٹ میں گھرا رہتا تھا اور رات کو اپنے ذاتی قلعے میں مسحور ہو جاتا تھا، اور صرف اس صورت میں باہر برآمد ہوتا تھا جب کوئی انتہائی قابل اعتبار شخص اس سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ پہلے اس کا اعتماد حاصل کیا جائے، اور اس غرض کے لیے اس کی من پسند باتیں کرنا لازمی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں خلاف واقعہ ہوتی ہیں، اس لیے حضرت محمد ابن مسلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے اگر مجھے کچھ غلط بیانی کرنی پڑ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہیں اجازت ہے، تو کر لینا۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب کے گھر گئے، کہا کہ کعب، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اور میرے چند ساتھی اس شخص یعنی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ ہم سے صدقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں۔ سخت پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس کچھ قرض لینے آیا ہوں۔ کعب بڑا خوش ہو کر بولا، ابھی کیا ہے، عنقریب تم اس سے مکمل طور پر بیزار ہو جاؤ گے۔ تو ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہرحال اب تو ہم اس کی پیروی کر ہی چکے ہیں، اس لیے فوری طور پر دستکش نہیں ہو سکتے، تم اس طرح کرو کہ ہمیں کچھ غلہ بطور قرض دے دو۔ تو کعب بولا، تمہارے پاس تو غلے کی فراوانی ہوا کرتی تھی، وہ سب کیا ہوا؟ تو ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ سب ہم اس شخص پر، اس کے ساتھیوں پر خرچ کر چکے ہیں۔ کعب بولا، کیا اب بھی تم پر حق واضح نہیں ہوا؟ بہرحال میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں اپنی کوئی چیز ضمانت کے طور پر میرے پاس رہن رکھنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ہم رہن رکھ دیں گے، تم کیا چیز رکھنا چاہتے ہو؟ کعب نے نہایت بے باکی سے کہا کہ تمہاری عورتیں۔ اب اس بےہودہ اور شرمناک مطالبے پر محمد ابن مسلمہ کو بہت غصہ آیا، مگر غضبت کر کے کہا، یہ تو مشکل ہے کہ تم سارے عرب میں خوبصورت انسان ہو، اگر ہم نے عورتیں تمہارے پاس رہن رکھ دیں تو پھر وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس واپس جانے کے لیے کب تیار ہوں گی؟ تو محمد ابن مسلمہ نے مزید مکھن لگایا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کو رہن رکھ دو۔ تو کعب نے یہ دوسری صورت بتائی، کہا کہ یہ بھی مشکل ہے، اس طرح ہماری اولاد کا مستقبل برباد ہو جائے گا، عمر بھر ان کو تانے ملتے رہیں گے کہ یہ تھوڑے سے غلے کے عوض رہن رکھ دیے گئے تھے۔ ہاں البتہ ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ رہن رکھیں گے، حالانکہ تم خوب جانتے ہی ہو کہ ہمیں آج کل اس کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ کعب نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اسلحہ ہی لا کر رہن رکھ دو۔ محمد ابن مسلمہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارا اسلحہ کے ساتھ کعب کے پاس جانا اس کو چونکا نہ دے۔ کعب نے اجازت دے دی، گویا وہ خود ہی اپنے موت پر دستخط اس نے کر دیے۔ رات خاصی بیت چکی تھی، غدار کعب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے 3 افراد کا قافلہ جس کے امیر محمد ابن مسلمہ تھے روانہ ہوا۔ میدان بقیع تک جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے خود آئے، فرمایا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اے اللہ ان کی امداد فرمانا۔ کعب کا قلعہ قریب آیا تو محمد ابن مسلمہ نے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ باہر آئے گا تو میں اس کو بالوں سے پکڑ لوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کر دینا۔ دروازے پر پہنچ کر محمد ابن مسلمہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب اٹھنے لگا تو بیوی نے کہا، کہاں چلے ہو؟ تو اس نے کہا، میرے دوست مجھے نیچے بلا رہے ہیں، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ اس وقت نہ جاؤ، مجھے اس آواز سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ تو کعب بیوی کو بڑے اطمینان سے کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو محمد ابن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے۔ ابو نائلہ یہ کعب کے رضائی بھائی تھے۔ دراصل کعب کی آنکھوں میں وہ اسلحہ گھوم رہا تھا جسے رہن رکھنے کا محمد ابن مسلمہ نے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کھول دیا۔ کعب عطریات بہت استعمال کرتا تھا، اس لیے جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا، واہ
کعب کیا عمدہ خوشبو ہے، میں نے ایسی خوشبو زندگی بھر نہیں سونگھی۔ اب کعب عیاش آدمی تھا، لوفروں والے لہجے میں گویا ہوا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور مہکتی ہوئی عورت ہے، اسی کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں تمہارے بال سونگھ لوں۔ تو کعب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میرے معطر بالوں سے یہ لوگ اس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ نے اس کے بال سونگے اور تعریف کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا لو تم بھی سونگ لو۔ ساتھیوں نے بھی سونگنا شروع کر دیا۔ اسی دوران محمد ابن مسلمہ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی لمحے کئی تلواریں کعب کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ اس طرح اس دشمن رسول کا خاتمہ ہو گیا جس کی زبان درازیوں سے ہر شریف انسان خوف زدہ اور ترسا رہتا تھا۔ کعب کو واضح جہنم کرنے کے بعد جب مجاہدین تکبیریں کہتے ہوئے واپس آئے تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی تو آپ بہت مسرور ہوئے اور انہیں داد دیتے ہوئے کہا افلحت الوجوہ، یہ چہرے ہمیشہ کامیاب رہیں۔ تو مجاہدین نے عرض کیا وجہہ کا یا رسول اللہ، آقا آپ کا چہرہ انور بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار عنایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ ابن مسلمہ اس کے ساتھ خوب جہاد کرنا، مگر جب تو دیکھے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں تو اس شمشیر کو توڑ دینا اور گوشہ نشین ہو جانا یہاں تک کہ تیری اجل آ جائے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں کی باہم لڑائیاں شروع ہوئیں تو حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ارشاد رسالت اس تلوار کو چٹان پر مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ایک ویرانے میں خیمہ لگا کر مصروف عبادت ہو گئے، یہاں تک کہ 54 ہجری میں آپ اپنے رب سے جا ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی دین دنیا بہترین فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔